اپنا انتہائی عدد کے ساتھ دعوت خطاب ہوگا ہمارے یہاں کے مہمان مقرر ایشیا کی عظیم اسلامی یونیورسٹی جامعہ تربیت جعفر حدیث ہے۔ مصر صدی سے زائد عرصہ آپ کا تعلیم و تعلم میں گزرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم و عقل سے نوازا ہے، بات سمجھانے کا موقع عطا کیا ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر اپنی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے، اہل محلہ کی طرف سے ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے گزشتہ برس میں ہمیں اپنے مصروف وقت سے وقت دیا، اس سال بھی تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ ضرور جزائے خیر دے گا۔ میں بات دے رہا ہوں انتہائی محترم مولانا پروفیسر ڈاکٹر محمد یوسف خان صاحب کا منتظر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق اللہ العظیم۔ آج الحمدللہ حضرت مولانا خادم حسین صاحب کے بیٹے، آپ کے امام صاحب، اللہ رب العزت نے ان کو پورا قرآن مجید فجر کی نماز میں سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ ایک باپ آج کے دور میں اپنے بیٹے کو اس طرح پورا قرآن مجید اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہوئے سنے، اتنی سعادت کی بات ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی ایسی اولاد عطا فرمائے جو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ اور پھر آج کی نماز میں آپ نے یہ آخری سورت سنی جو حضرت قاری صاحب نے پڑھی۔ اس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک بہت ہماری پریشان کن بات کا حل اس کے اندر پیش فرمایا ہے، اور وہ پریشانی یہ ہے کہ ہم اپنے ذہن کو پاکیزہ کیسے بنائیں، اپنی سوچوں کو پاکیزہ کیسے بنائیں، ہماری سوچوں کو، ہمارے خیالات کو پاکیزہ بنانے والا کون ہے، اور ہماری سوچوں اور ہمارے خیالات کو بگاڑنے اور ان کو ناپاک بنانے والا کون ہے۔ اور ہم آج اپنے بچوں اور بچیوں کے بارے میں، نوجوان بچے بچیوں کے بارے میں بہت فکر مند ہیں کہ ان کی سوچیں کیسے درست ہوں، ان کے خیالات کیسے پاکیزہ ہوں، کیونکہ انسان کے ذہن میں جو خیالات ہوتے ہیں، جو سوچیں ہوتی ہیں، وہی جب پختہ ہو جاتی ہیں تو انسان کے وہ نظریات بن جاتے ہیں، پھر وہ انسان کے عقائد بن جاتے ہیں، پھر انسان اس کے مطابق ساری زندگی گزارتا ہے۔ یہی خیالات انسان کے پاکیزہ ہوں، زندگی پاکیزہ گزرتی ہے۔ یہی اخلاق سے گرے ہوئے اور برے خیالات انسان کے اندر ہوں تو انسان کی زبان سے بھی پھر وہی نکلتا ہے، اس کے اعمال سے بھی وہی ظاہر ہوتا ہے۔ یہ آج ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑی فکر ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں میں سے ایک اہم ترین نعمت انسان کا دماغ ہے، جس کو آپ ذہن کہتے ہیں، دماغ کہتے ہیں۔
اس ذہن میں، اس دماغ میں کہاں سے باتیں آتی ہیں؟ اس کے کل 4 طریقے ہیں، 4 راستے ہیں۔ 2 طریقے تو ظاہری ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں اور ہمارے اختیار میں ہیں، اور جو خیالات ہمارے دماغ میں آتے ہیں ان کے 2 راستے باطنی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے۔ جو خیالات ظاہری راستوں سے آتے ہیں وہ انسان کی یہ 2 کان ہیں جن سے انسان سنتا ہے، اور اندر دماغ میں آڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے۔ یہ اللہ نے 2 مائک دیے ہیں، ان کے ذریعے آواز اندر جاتی ہے، دماغ میں ریکارڈ ہوتی ہے۔ اور اللہ نے انسان کو یہ 2 آنکھیں دی ہیں، یہ 2 کیمرے ہیں۔ انسان ان کے ذریعے جو دیکھتا ہے وہ اندر ریکارڈ ہوتا ہے۔ یہ سب ہمارے نوجوان بچے اسی طرح علم حاصل کرتے ہیں، اسی طرح علم کو اپنے ذہنوں میں لاتے ہیں، اساتذہ کی باتوں کو سنتے ہیں۔ آپ نے بھی اسی طرح پڑھا، بڑوں نے بھی اسی طرح پڑھا کہ اساتذہ کی آوازیں سنتے ہیں، ہم کتابوں کو دیکھتے ہیں، قرآن مجید کو دیکھتے ہیں۔ محترم قاری صاحب نے پورا قرآن مجید آپ کو سنایا، ان کے ذہن میں پورا قرآن مجید موجود، الحمدللہ۔ انہوں نے قرآن مجید کیسے ذہن میں ان کے آیا کہ انہوں نے اپنے اساتذہ سے اس کی آواز سنی، قرآن مجید کے الفاظ دیکھے۔ یہ آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ اندر ہوئی تو زبان سے ریپلے ہوا، زبان سے انہوں نے پڑھ کر آپ کو سنایا۔ بہت اچھی طرح یاد رکھ لیجیے گا، ان اساتذہ نے ہمیں یہ پڑھایا۔ یہ جملہ مفید الطالبین کتاب میں، کل اناء ينضح بما فیہ، ہر چیز کے اندر سے وہی ٹپکتا ہے، وہی نکلتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے۔ آپ کسی بوتل کے اندر دودھ بھرے، اس میں سے دودھ ہی نکلے گا جب آپ نکالیں۔ آپ پانی بھریں گے تو اس بوتل میں سے پانی ہی نکلے گا۔ آپ میں سے ہر ایک کے پاس موبائل ہے، میں دیکھ رہا ہوں بچے بھی بہت سارے موجود ہیں۔ بچے بھی باتوں کو سمجھیں، یہ موبائل کی دنیا کے بچے ہیں۔ یہ اپنے موبائل کے اندر جو آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کرتے ہیں وہی دیکھ سکتے ہیں، وہی سن سکتے ہیں۔ یہ ناممکنات میں سے ہے۔ بچے سمجھ جائیں گے اس بات کو، بڑے تو ضرور سمجھیں گے کہ ہم اپنے موبائل کے اندر آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کچھ اور کریں، یعنی گانے، ڈرامے، فلمیں، یہ ہم اس میں ریکارڈ کریں اور جب ریپلے کریں تو اس میں سے ہمیں مکہ مدینہ نظر آئے اور قاری سدیس کی تلاوت نظر آئے۔ آپ کے موبائلز میں کیا ایسا ہی ہوتا ہے؟ یہ تو بچے بھی جواب دیں۔ ہم جو اس کے اندر آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کریں گے موبائل میں وہی ریپلے ہوگی، وہی سنائی کو دینے کو ہوگی، وہی ہمیں دکھائی دینے کو ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر ہم اپنے ذہنوں کو پاکیزہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے دیکھنے کی چیزوں کو پاکیزہ بنانا ہوگا، ہمیں اپنے سننے کی چیزوں کو پاکیزہ بنانا۔ اگر آج کے نوجوان بچے اور بچی کے دیکھنے کو ہم پاکیزہ نہ بنا سکیں، دیکھنے کی چیزیں پاکیزہ نہ ہوں، سننے کی چیزیں پاکیزہ نہ ہوں، تو اس کا پورا بدن اور اس کی زبان
جب دماغ کے اندر جو چیزیں موجود ہیں اس کو ریپلے کریں گی تو اس کے لیے ہمیں حوصلہ رکھنا ہوگا، اس کے لیے ہمیں حوصلہ رکھنا ہوگا۔ یہ ناممکن ہے، ناممکن ہے کہ ہم دیکھنے سے سننے کی چیزوں کو پاکیزہ نہ بنائیں، اپنے بچوں کے اور اپنے گھروں کے ماحول کو پاکیزہ نہ بنائیں، ان کے اٹھنے بیٹھنے کی جگہوں کو پاکیزہ نہ بنائیں، تو پھر ہمارے خیالات کیسے پاکیزہ؟ یاد رکھ لیجیے گا، اگر ہم اپنے اور اپنے بچوں اور اپنے گھر والوں کے ذہن کو پاکیزہ بنانا چاہتے ہیں، خاص طور پر نئی نسل کو، بچے اور بچیوں کو، ان جگہوں کو پاکیزہ بنا لیں، گارنٹی ہے کہ اللہ ان کے ذہن کو پاکیزہ بنائے۔ اللہ، تین چیزوں کو کر کے دیکھ لیجیے۔ نمبر ایک، گھر کے ماحول کو پاکیزہ بنائیں، دیکھنے اور سننے کے اعتبار سے گھر کے ماحول کو پاکیزہ بنائیں۔ نمبر دو، جہاں آپ بچے کو پڑھنے کے لیے بھیج رہے ہیں اس مدرسے اس سکول کو پاکیزہ ہونا چاہیے۔ نمبر تین، جہاں بچہ جس سوسائٹی میں اٹھتا بیٹھتا ہے، جس ماحول میں اٹھتا بیٹھتا ہے، وہاں اس کو پاکیزہ باتیں سننے کو ملے، وہاں اس کو پاکیزہ چیزیں دیکھنے کو ملے۔ تین چیزوں کو، تین جگہوں کو پاکیزہ بنا لے، آج بھی گارنٹی ہے کہ وہ بچہ، اس کا ذہن پاکیزہ ہوگا۔ ایک گھر کا ماحول پاکیزہ، ایک درسگاہ کا ماحول پاکیزہ، اور ایک وہ سوسائٹی جس میں کھیلتا اٹھتا بیٹھتا ہے بچہ۔ ہم ذہنوں کو پاکیزہ کیسے بنائیں؟ تو دو چیزیں تو ظاہری ہیں جن سے ہمارے ذہن میں پاکیزہ چیزیں آتی ہیں یا بری چیزیں آتی ہیں، ایک یہ دو کان اور یہ دو آنکھیں، اور دو چیزیں باطنی ہیں، یعنی ہمیں نظر نہیں آتی۔ ایک تو اللہ ہمارے دل میں بات ڈالتا ہے، یہ بات آپ نے قاری صاحب سے، محترم قاری صاحب سے بھی چند دن پہلے فجر کی نماز میں سورہ والشمس وضحاہا سنی ہے۔ اس میں اللہ نے 10 چیزوں کی قسمیں کھا کر کہا ہے۔ پورے قرآن مجید میں اللہ نے کہیں کسی ایک کام کے لیے اتنی قسمیں نہیں کھائی، 10 چیزوں کی قسمیں کھا کر کہا، والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا ونفس وما سواہا۔ آگے اللہ نے 10 چیزوں کی قسمیں کھا کر فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اس نفس کے اندر اللہ ڈالتا ہے، نیکی بھی ڈالتا ہے، بدی بھی ڈالتا ہے۔ اللہ بھی انسان کے ذہن کے اندر بات ڈالتا ہے۔ اگر نبی کے ذہن میں اللہ بات ڈالے تو اسے وحی کہتے ہیں۔ وحی کی تعریف یہی کلام اللہ المنزل علی نبی، اللہ کا وہ کلام جو اللہ اپنے نبی پر نازل کرتا ہے، اس کو وحی الہی کہتے ہیں اصطلاح کے اعتبار سے۔ اور لغوی معنی کے اعتبار سے وحی کا مطلب ہوتا ہے چپکے سے دل میں بات ڈالنا، چپکے سے دل میں بات ڈالنا۔ یہ اللہ چپکے سے دل میں بات ڈالتا ہے۔ اب نبی کے ذہن میں بات ڈالتا ہے، اسے ہم وحی اصطلاحی کہتے ہیں۔ اور اللہ کسی بندے کے دل میں چپکے سے بات ڈالتا ہے تو اسے الہام کہتے ہیں۔ مومن بندے کے دل میں اللہ ڈالتا ہے، اچھی بات بھی ڈالتا ہے، بری بات بھی اللہ ڈالتا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ بہت عجیب بات بتا رہا ہوں، الہمہا فجورہا وتقواہا۔ اللہ نے انسان کے دل کے اندر نیک کام ڈالے اور برے کام بھی اللہ نے انسان کے ذہن کے اندر ڈالے، لیکن فرق پتہ کیا ہے؟
اللہ نیک کام ذہن میں ڈالتا ہے کہ تم یہ کام کرو، اور اللہ ہی انسان کو برے کام بھی اس کے ذہن میں ڈالتا ہے کہ دیکھو یہ برا کام ہے، مت کرو۔ اللہ، کیونکہ یہاں پہنچ کر انسان الجھتا ہے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اللہ انسان کے دل میں نیکی بھی تقویٰ بھی ڈالتا ہے، فجور اور گناہ کی باتیں بھی اللہ ڈالتا ہے۔ تو پھر جب اللہ ڈالتا ہے ہم کرتے ہیں، اللہ پکڑتا کیوں ہے؟ نہ ڈالتا اللہ ہمارے ذہنوں میں بری چیز نہیں سمجھنا۔ یا مفسر نے لکھا کہ الہمہا فجورہا، پہلے اللہ نے فجور کا ذکر کیا، فالہمہا فجورہا، یہی اللہ ہے جو فجور اور گناہ کی باتیں بھی دل میں ڈالتا ہے۔ لِكَيْ لَا تَفْعَلْ، تاکہ تو نہ کرے، اللہ، لِكَيْ لَا تَفْعَلْ، تاکہ تو نہ کر، وَتَقْوَاهَا، اور اللہ تقویٰ بھی ڈالتا ہے، لِكَيْ تَفْعَلْ، کہ تو کرے۔ اللہ برے کام بھی ذہن میں ڈالتا ہے۔ جب آپ کے ذہن میں آئے نا نہیں یہ برا کام ہے، یہ نہیں کرنا، یہ کس نے ڈالا ہے؟ اللہ نے۔ اور جب دل میں آئے کہ آج میرے فجر کی نماز جب آپ کے ساتھ پڑھتے ہیں، کس نے ڈالا؟ اللہ نے۔ میں اپنے بھائی کی مدد کروں، کس نے ڈالا؟ اللہ نے۔ میں اس کے مال کو کھا جاؤں چپ کر کے، اس کی جان، اس کے مال پر قبضہ کر لوں، کس نے ڈالا؟ اللہ نے ڈالا، لیکن اس لیے تاکہ یہ رک جائے۔ یہ مال پر کسی کا قبضہ کرنا گناہ کی بات ہے، تو اللہ بھی انسان کے ذہن کے اندر ڈالتا ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ اچھی بات کافر کے دل میں بھی ڈالتا ہے، غیر مسلم کے دل میں، غیر مؤمن کے دل میں بھی اللہ ڈالتا ہے اچھی بات ہے۔ اور اسے علماء پڑھاتے ہیں، اسے استدراج کہتے ہیں۔ استدراج کا معنی ڈھیل دینا، کہ اللہ ایک کافر کے دل میں بھی اچھی بات، نیکی کی بات ڈالتا ہے کہ دیکھیے کرتا ہے کہ نہیں کرتا، لیکن اسے استدراج کہتے ہیں۔ مومن کے دل میں بات ڈالے تو اسے قرآن کی زبان میں الہام کے حال۔ تو دو باطنی راستے جو ہمیں نظر نہیں آتے، ایک اللہ دل میں بات ڈالتا ہے، اور دوسری بات وہ جس کے لیے یہ سورت پوری پڑھی، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ۔ یہ شیطان اور ابلیس، اس کو بھی اللہ نے طاقت دی ہے کہ یہ انسان کے ذہن میں بات ڈال دے۔ من شر الوسواس الخناس، اس چھپ کر وسوسہ ڈالنے والے کی شر سے، من الجنت والناس، جنات میں سے اور انسانوں میں سے، جنات میں سے ابلیس جنات میں سے، شیطان جنات میں سے، کان من الجن ففسق عن امر ربی، اللہ نے خود بتایا کہ یہ ابلیس جنات میں سے تھا۔ تو اللہ نے اس کو بھی طاقت دی ہے کہ یہ انسان کے ذہن کے اندر بات ڈال سکے، لیکن اسے اللہ نے وسوسہ کہا۔ اللہ دل میں بات ڈالے تو الہام، شیطان دل میں بات ڈالے تو وسوسہ۔ اور شیطان جو ہے وہ انسان کے دل میں اچھی بات بھی ڈالتا ہے، بری بات بھی ڈالتا ہے۔ عجیب بات ہے، میں مثالیں دے کر سمجھاؤں گا۔ شیطان نیکی کی بات بھی دل میں ڈالتا ہے، اچھی بات بھی دل میں ڈالتا ہے، اور بری بات بھی دل میں ڈالتا ہے۔ شیطان ہر دفعہ بری بات نہیں ڈالتا۔ اس کی دونوں کی مثالیں دوں گا، کیونکہ بری بات کے بارے میں تو آپ سمجھ گئے۔ اگر دل میں بات آئے کہ میں گھر بنانا چاہتا ہوں، میں کسی سودی بینک سے سودی قرضہ لے کر گھر بنا لوں، اس نے ڈالا،
شیطان میں فلاں بہن کے وراثت میں سے حصے کو نہیں دوں گا، یوں کروں گا، ایسا کروں گا، ایسا کروں گا، اس کو ملے گا ہی نہیں۔ اس نے ڈالا بہن کے حصے پر قبضہ، بھائی کے حصے پر قبضہ، دوسرے کے مال کو کھانے کے مختلف طریقے، دوسروں کو دکھ پہنچانے کے طریقے، یہ سارے کون ڈالتا ہے؟ شیطان۔ لیکن شیطان کبھی کبھی اچھی بات نہیں ڈالتا۔ جیسے ابھی قربانی کا موسم آیا ہے تو ذہن میں بات آئے گی، بہت قابل پڑھے لکھے لوگوں کے ذہن میں بات آئے گی کہ مولانا یہ 60-70 ہزار روپے کا بکرا ذبح کرنے کے بجائے، مولانا آگے تشریف لے آئیے، آگے تشریف لے آئیے، میں بیان نہیں کر سکوں گا آپ کے سامنے بٹھا کر، حضرت مولانا عاشق حسین صاحب دامت برکات جن سے میرا 50 سال پرانا واسطہ ہے، الحمدللہ اللہ سلامت رکھے، اللہ سلامت رکھے۔ ان حسینین سے میرا 50 سالہ پرانا تھا۔ حسینین سے مراد عاشق حسین، خادم حسین۔ اللہ ان کو سلامت رکھے، خوب ہمت اللہ نے عطا فرمایا، خوب ایمانی قوت عطا فرمایا، اور کمال کے استاد اور کمال کے مدرسین ہیں، الحمدللہ۔ جب میں جامعہ شفیہ میں 50 سال پہلے پڑھاتا تھا تو اس وقت ان دونوں حضرات کو میں امتحان لینے کے لیے بلاتا تھا، اپنے ان طلباء کا جن کو میں پڑھاتا تھا۔ تو آپ خود ہی سمجھ گئے ہوں گے کہ اصل میں تو یہ ہم طلباء کا امتحان لیتے تھے، لیکن دلالت انتظامی میں وہاں میرا امتحان ہو رہا ہوتا۔ اب بھی میں ان کا احترام نہ کروں تو کب کروں؟ ویسے مولانا عاشق حسین صاحب وہاں بیٹھ گئے تھے تو میرے دل میں آیا کہ ان کو یہاں بیٹھنا چاہیے، تو یہ کس نے ذہن میں ڈالا؟ اللہ۔ یہاں بات چل رہی تھی کہ کون ذہن میں باتیں ڈالتا ہے، آج یہ بات کھولنے لگا ہوں ان کے ساتھ۔ تو شیطان کبھی کبھی اچھی بات میں ڈالتا ہے، جیسے ابھی قربانی کا موقع آئے گا، بات یہاں کر رہا تھا، تو ذہن میں بات یہ آئے گی کہ 60-70 ہزار روپے کا بکرا لینے کے بجائے، اور اتنا گوشت ہوتا ہے، اور میں نے تو ویسے بھی نہیں کھانا، یورک ایسڈ مجھے بھی کوئی، اور کیا گوشت کا کیا کریں گے، ڈاکٹر نے ویسے گوشت بند کیا ہوا ہے، اس کے بجائے کسی بیوہ کی مدد کر دیں، کسی بیمار کی مدد کر دیں، کسی بے روزگار کی مدد کر دیں۔ اتنی اچھی باتیں شیطان نے ذہن میں ڈالی۔ بیوہ کی مدد کرنا کتنا اچھا، اور کسی مریض کی مدد کرنا کتنا اچھا، اور کسی بے روزگار کی مدد کرنا کتنا اچھا۔ لیکن شیطان نے کیوں ذہن میں ڈالی یہ اچھی باتیں؟ تاکہ یہ نفلی باتیں جو اچھی باتیں ہیں اس میں یہ بندہ لگ جائے، اور جو فرض قربانی تھی اس طرف نہ جائے۔ اللہ کے فرض اور واجب حکم سے رخ موڑ کر اور اچھی باتوں کی طرف منتقل کرتا ہے، تاکہ اس سے اللہ کا حکم ٹوٹ جائے۔ یہ بھی شیطان کا بڑے قابل پڑھے لکھے لوگوں کے ذہن میں ڈالتا ہے۔ حج فرض ہو گیا، حج فرض ہو گیا، اب 11 لاکھ روپیہ حج پہ لگ رہا ہے اس دفعہ، سرکاری، دوسرا تو کچھ نہ پوچھے، 23-24 لاکھ روپیہ، میں تو 11 لاکھ کی بات کروں گا۔ اب حج فرض ہی اس پر ہوتا ہے جس کے پاس استطاعت ہوتی، جس کے پاس استطاعت نہیں ہوتی اس پر حج فرض ہی نہیں ہوتا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، استطاعت کے بغیر حج فرض ہی نہیں ہوتا، چاہے ساری زندگی فرض نہ ہو، ساری زندگی 11 لاکھ نہیں آیا، نہیں فرض ہوگا حج اس میں۔
لیکن جب آ گیا اتنا مال اور یہ اس کے پاس بچا ہوا موجود تھا، اب حج فرض ہو گیا، اب کیا ضرورت ہے یہ 11 لاکھ، بیوی بھی کہتی 11 لاکھ روپے حج پہ خرچ کر دو، آگے بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، اس کی بھی شادی کرنی ہے، کیا کرو گے اس کو؟ گھر بنا لو، کرائے پہ رہتے ہیں۔ اب یہ گھر بنانا بری بات ہے؟ اچھی بات ہے۔ بیٹی کی شادی کرنا کو بری بات ہے؟ اچھی بات ہے۔ لیکن اللہ کے حکم کو وہاں سے پھیر کر، گھما پھرا کر اور اچھے کاموں کی طرف متوجہ کون کرتا ہے؟ شیطان کرتا ہے کہ وہ اللہ کا حکم تو چھوڑ دے، میرا کہنا مان لے، میرا کہنا مان لے، یہ ہے شیطان۔ تو آج خلاصہ کیا ہوا کہ دو ہمارے ذہن میں باتیں کتنے راستوں سے آتی ہیں، چار، دو ظاہری راستے ہیں، دونوں کان، دونوں آنکھیں، جو انسان سنتا ہے، جو دیکھتا ہے، اندر ذہن میں آتا ہے۔ دو باطنی راستے ہیں، ایک اللہ ذہن میں ڈالتا ہے جسے الہام کہتے ہیں، ایک شیطان دل میں ڈالتا ہے جسے وسوسہ کہتے ہیں۔ یہ دونوں نام اللہ نے بتائے، وسوسہ بھی، الہام بھی۔ الذی یوسوس فی صدور الناس۔ سوال یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے یہ ہمارے دل میں جو اس وقت بات ڈالی ہے یہ اللہ نے ڈالی ہے، شیطان نے ڈالی ہے؟ یہ ایک مرحلہ ہے، یہ آپ کے اندر مہارت پیدا ہونی چاہیے، اور آج کے اس درس کے بعد آپ میں سے ہر شخص کے اندر یہ مہارت پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آج یہ نعمت لے کر گھروں میں جائیں کہ آپ میں سے ہر ایک کو معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ جو بات اللہ نے میرے دل میں ڈالی ہے یہ شیطان نے ڈالی ہے۔ آج کے بعد آپ کو یہ طاقت حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ایک کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا مجھے نہیں پتا۔ جو بات آپ کے ذہن میں آئے، اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے تو اللہ نے ڈالی ہے، اور اگر قرآن و سنت کے خلاف ہے تو شیطان نے ڈالی ہے۔ بات مکمل ہو گئی، بات مکمل ہو گئی۔ اس کا میں عملی مظاہرہ آپ کو بتا سکتا ہوں۔ آج کل نمازی نماز پڑھتے ہوئے موبائل آگے رکھ لیتے مسجد میں، جیب سے نکال کے کہتے ہیں، عام عادت بن گئی ہے۔ وہ بیچارہ نمازی نا موبائل سامنے رکھ کر نماز پڑھ کے تو چلا گیا، اس نے دیکھا کوئی دیکھ تو نہیں رہا، بڑا قیمتی موبائل ہے یہ، تو جیب میں ڈال دیا۔ اس نے ڈالا دل میں احتاب میں کہ یہ موبائل پڑا ہے، اس کا چپکے سے دل میں ڈالو، کوئی نہیں دیکھ رہا، اسے جیب میں ڈالو، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ یہ کس نے ڈالا؟ یہ کس نے ڈالا؟ شیطان نے۔ اور اگر وہ موبائل پڑا ہوا دیکھا اور دیکھ کر فوراً کہا اوہ یہ تو ابھی نمازی میرے ساتھ نماز پڑھا تھا، یہ تو فلاں نمبر گھر میں رہتا، ابھی ابھی نکلا ہے باہر، میں اس کو دیتا ہوں بیچارہ پریشان ہو جائے گا، یہ کس نے ڈالا؟ اللہ نے ڈالا۔ اگر ذہن میں جو بات آئے، اب مثالیں آپ کے ذہن میں لائن لگے مثالیں، جو بات ذہن میں آئے اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق ہو تو کس نے ڈالی؟ اللہ۔ اور اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف ہے تو کس نے ڈالی؟ شیطان۔ آنکھ کھلی، روزانہ تجربہ ہوتا ہے، آنکھ کھلی صبح صبح، گھڑی دیکھی، ابھی چند منٹ باقی ہے اذان ہونے میں، پڑھ لوں گا فجر کی نماز، تھوڑا سا 5 منٹ آنکھ لگا لوں، پھر انشاءاللہ اس کی آنکھ کھلے گی 7 بجے کے بعد، نماز کے قضا ہونے کے بعد۔ اور اگر یہ کس نے ڈالا ذہن میں بھی 5 منٹ اور سو جا، اور بخاری شریف کی حدیث موجود ہے کہ جب انسان کی آنکھ کھلے اور دل میں آئے کہ ابھی تھوڑا سا 5 منٹ تھوڑا سا اور سو جا، تو حدیث کے وہاں الفاظ یہ ہیں
کہ پھر شیطان اس بندے کے کان پر تھپک تھپک کر اس کو سلاتا ہے. پھر یہ صبح صادق کے بعد نہیں، پھر یہ سورج طلوع ہونے کے بعد اٹھتا ہے. وہ شیطان کان پہ تھپک تھپک کر سلاتا ہے، بخاری شریف کی حدیث میں. اور جب شیطان اتنے پیار سے سلاتا ہے نا تو پھر یہ اٹھتا دیر سے، پھر نہیں آنکھ کھلتی جلدی اس کی. میرا خیال ہے سمجھ میں آ رہا ہوگا. میں 5 منٹ ابھی سو جاؤں. یہ کس کون ڈالتا ہے؟ شیطان. اور بندہ خدا اٹھ جا، اللہ اکبر کہہ کر اٹھ جا. پھر سو جانا، پھر جماعت نہیں ملے گی. یہ کس نے ڈالا؟ اللہ نے. یہ روزانہ کی جنگ ہے ہمارے اندر، روزانہ کی جنگ. اب ہمیں اس بات پر اللہ نے طاقت دی ہے کہ شیطان دل میں بات ڈالے تو ایسی صورت میں اس کی بات نہیں ماننی. بس اب میں جواب دینے لگا ہوں کہ وسوسوں سے ہم جان کیسے چھڑائیں. وسوسوں سے جان کیسے چھڑائیں. یہ وسوسے وہ بیماری ہے جس کی وجہ سے لوگ وضو خانے کی ٹوٹیوں پر بیٹھ کر 20-20 منٹ تک وضو کرتے رہتے ہیں. یہ وہ وسوسے کی بیماری ہے جس کی وجہ سے ہمارے نوجوان طبقہ، نوجوان بھی آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ غسل خانے میں لگاتے ہیں. وسوسہ ابھی پاک نہیں ہوا، تھوڑی دیر اور تھوڑا سا اور پانی بہا لو، ابھی وضو کر لیا پتہ نہیں خشک رہ گیا، پھر دوبارہ وضو، پتہ نہیں پاک ہوا اور نہیں ہوا. آدھا گھنٹہ پانی بہا رہے غسل خانے میں، سارے گھر والے تنگ، کب نکلے گا یہ اندر سے. یہ ساری بات کیا ہے؟ وسوسہ. اب وسوسے کا علاج بتانے لگا. بڑے غور سے سنا. حضرت مولانا تشریف لے آئے. ماشاء اللہ، اہلاً وسہلاً مرحبا، اہلاً وسہلاً مرحبا. تشریف لائیے حضرت. جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. حضرت کے حکم کتاب بیان جاری رہے گا انشاءاللہ. بڑوں کا کہنا ماننا چاہیے. ہمارے دل میں بات مکمل ہونے والی ہے. آپ نے یاد کر لیا ہوگا بہت اچھی طرح سبق. اصل میں جامع شفیع میں پڑھا کے نا یاد کرانے کا نا، وہ جب تک سبق یاد نہ ہو جائے چھوڑتا نہیں. تو وہ سبق یاد ہونا چاہیے کہ کتنے طریقے ذہن میں آنے کے. 4، 2 ظاہری یعنی 2 کان اور 2 آنکھیں. ایک تو یہ کہ ہم اپنے ذہن کو پاکیزہ کیسے بنائیں، تو ہم اپنے دونوں کانوں سے سننے اور دونوں آنکھوں کے دیکھنے کی چیزوں کو ہم پاکیزہ بنا لیں. ہمارا ذہن پاکیزہ ہو جائے گا، خیالات پاکیزہ ہو جائیں گے. پھر میں نے بتایا 2 باطنی راستے ہیں ذہن میں آنے کے. ایک اللہ دل میں ڈالتا ہے، وہ بھی میں نے تفصیل سے بتایا. ایک شیطان ذہن میں بات ڈالتا ہے، شیطان ذہن میں بات ڈالتا ہے. اور اس کو کیسے ہم پہچانیں، اس کی بھی ٹیکنیک بتائی کہ اگر وہ بات جو ذہن میں آئے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے تو وہ اللہ نے دل میں ڈالی، اور اگر اللہ اور اس کے رسول قرآن و سنت کے خلاف بات ہے تو وہ شیطان نے ڈالی. اب سوال یہ ہے کہ اس سے بچیں کیسے. اب آخری بات، اس سے بچیں کیسے، وسوسوں سے کیسے بچیں. اور میں نے بتایا یہی وہ وسوسے ہیں جو ہمیں کئی منٹ تک وضو پہ مجبور کرتے ہیں، اور یہی وہی وسوسے ہیں جو ہمیں بسا اوقات نوجوان بچے اور بچیاں وہ گھنٹوں لگا دیتے ہیں غسل خانے کے اندر پاک ہوئے کہ نہیں ہوئے. اور میں نے ابھی یہ ٹیکنیک بتائی کہ آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ میرے ذہن میں یہ جو بات آئی ہے یہ قرآن و سنت کے مطابق ہے تو کس نے ڈالی ہے؟ اللہ نے ڈالی ہے. اور جب میرے دل میں یہ بات آئے کہ وہ قرآن و سنت کے خلاف ہو تو وہ کس نے ڈالی ہے؟ شیطان نے ڈالی ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے کہ دیکھو ایک دفعہ وضو کے اندر ہاتھ دھونا، چہرہ دھونا، سر کا مسح کرنا، پاؤں دھونا، ایک مرتبہ فرض. سورہ مائدہ آیت نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. ایک مرتبہ دھونا فرض، 3 مرتبہ دھونا سنت، کلی کرنا سنت، ناک میں پانی ڈالا سنت.
اب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے کہ 3 مرتبہ تو نے دھو دیا تو پاک ہو گیا، اور کوئی کہنے والا ذہن میں ڈال رہا ابھی تو پاک نہیں ہوا، یہ کون ڈال رہا؟ شیطان۔ تو میں نے ابھی بات بتائی کہ وسوسے سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، شیطان کی بات کو نہ مانے۔ رحمان کہتا ہے تو پاک ہو گیا، شیطان کہتا ہے ابھی پاک نہیں ہوا، تو کس کی بات ماننی ہے؟ شیطان کی اور رحمان کی؟ رحمان کی بات ماننی ہے تو خدا کے لیے غسل خانے سے باہر آ جا، آسان سی بات ہے، ایک دفعہ کر کے دیکھ لیں، شیطان کے ساتھ جنگ لڑ لیں ایک دفعہ، نہیں ماننی تیری بات، میں پاک ہو گیا ہوں، باہر آ جائے، تجربہ کر کے دیکھیے گا، چند دفعہ شیطان کو جب آپ کہیں گے نا میں نے تیری بات نہیں مانی، اللہ اور اس کے رسول کہتے ہیں تو پاک ہو گیا، تو کہتا ہے ابھی پاک نہیں ہوا، میں نے تیری بات نہیں مانی، اور یہ باہر آ جائے غسل خانے سے، انشاءاللہ وسوسے کی بیماری سے نکل آئے گا۔ محدثین فقہا بیٹھے، ان کی موجودگی میں شیطان کے جالوں سے بچنے کا طریقہ بتا رہا ہوں، شیطان کے وسوسوں سے بچنے کا طریقہ۔ کوئی گناہ کی بات ذہن میں ڈالے، اس پر میں نے عمل نہیں کرنا، آج کے بعد تہیہ کر لے، میں نے نہیں ماننی شیطان کی بات، یہ گناہ کی بات ہے، میں نے نہیں ماننی، اللہ گناہوں سے بھی بچا لے گا، وسوسوں سے بھی بچا لے گا۔ ایک بات آخر سورۃ الناس کی تفسیر کرتے ہوئے اب اللہ نے ہمیں طریقہ بتایا کہ ہم معوذتین پڑھا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث موجود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات کو سوتے ہوئے 3 بار قل هو اللہ احد، 3 بار قل اعوذ برب الفلق، 3 بار قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کرتے تھے اور سارے بدن پر پھینک لیتے تھے۔ صاحب قرآن کو اس کی ضرورت تھی، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا عجیب بات نہیں ہے؟ کیا عجیب بات نہیں ہے؟ صاحب قرآن کو اس کی ضرورت ہے، ہمیں اس کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی۔ یہ بھی ایک علاج ہے شیطان کے وسوسوں سے بچنے کا، کہ رات کو سوتے وقت 3 بار قل هو اللہ مسنون عمل، 3 بار قل اعوذ برب الفلق، 3 بار قل اعوذ برب الناس پڑھ کر دم کر کے سو جائیے، اللہ وسوسوں سے بچائے گا، شیطانی خیالات سے بچائے گا، گناہوں سے بچائے گا۔ اور آخری بات کہ قل اعوذ برب الناس، ترجمہ اللہ نے کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، قل اعوذ برب الناس، کیوں پڑھے ہم یہ؟ آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی، ملک الناس جو لوگوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس لوگوں کا معبود، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، اتنا طاقتور وہ اللہ ہے جو رب الناس بھی ہے، ملک الناس بھی ہے، الہ الناس بھی ہے، لوگوں کا رب بھی ہے، لوگوں کا بادشاہ بھی ہے، لوگوں کا معبود بھی ہے، وہ اللہ کہہ رہا ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، کس چیز سے پناہ مانگ رہا ہے؟ من شر الوسواس الخناس، اس چھپ کر وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں بات ڈالتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، جنات میں سے، والناس لوگوں میں سے۔ اب صرف والناس سمجھانا ہے بس، ابھی اس کا ذکر میں نے نہیں کیا ابھی تک۔ والناس، یہ لوگ بھی دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں، اللہ نے انسان کو بھی یہ طاقت دی ہے، مجھے اللہ نے طاقت دی ہے کہ میں آپ کے ذہن میں کوئی بات ڈال سکوں تو ڈال دوں، میں مظاہرہ کر کے دکھا سکتا ہوں۔ یہ مظاہرہ میں نے میڈیکل یونیورسٹی میں کیا، 360 اس وقت میری کلاس میں ڈاکٹر پڑھتے تھے، 18 سال میڈیکل یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا، 360 ڈاکٹر بیٹھے ہوئے تھے فرسٹ آف MBBS کو، یہ مضمون چلا تو میں نے کہا کہ میں آپ کے ذہن میں باتیں ڈال سکتا ہوں، اور آپ کے ذہن میں جب بات ڈالوں تو آپ کہہ نہیں سکتے کہ آپ میرے ذہن میں نہیں ڈال سکے۔ مجھے آج بھی مثال یاد ہے، میں نے اس بھرے ڈاکٹروں کے اس مجمع میں کہا
آپ کے ذہن میں ایک بات نہیں ہے، میں آپ کے ذہن میں وہ بات ڈالنے لگا ہوں، ہیلی کاپٹر۔ بس میں نے اتنا ہی کہا۔ میں نے کہا ایک کے ذہن میں، آپ کے ذہن میں بھی کسی کے ذہن میں نہیں تھا، ہیلی کاپٹر آپ کے ذہن میں نے ڈال دی، بات ڈال دی۔ ایک ڈاکٹر صاحب نا، وہ بڑے ذہین ڈاکٹر، بڑے ذہین ہوتے ہیں ماشاء اللہ، MBBS کے لڑکے۔ ایک ڈاکٹر صاحب کھڑے ہو گئے، کہنے لگے پروفیسر صاحب آپ میرے ذہن میں نہیں بات ڈال سکے، میرے ذہن میں نہیں بات ڈال سکے۔ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگے ہیلی کاپٹر۔ آپ نے بھی دیکھا نا، آپ سمجھ گئے نا، جب ذہن میں نہیں تھی تو منہ سے کیسے نکالا؟ ڈاکٹر صاحب سارے ہال میں نا، ڈاکٹروں کے سارے، میں نے کچھ نہیں بولا، سارے ڈاکٹروں کے ہال میں تہکا لگایا، اس لیے کہ ڈاکٹر فوراً سمجھ گئے کہ جب اس کے ذہن میں بات نہیں تھی تو زبان سے کیسے نکلی؟ معلوم ہوا زبان سے کون سی بات نکلتی ہے؟ جو ذہن میں ہوتی ہے۔ تو اس کے ذہن میں ہیلی کاپٹر آ چکا تھا۔ دیکھیے میں نے آپ کے ذہن میں ایک چیز ڈال دی، میں اپنی طاقت بتا رہا ہوں آپ کو ان تمام علماء کے سامنے۔ میں آپ کے ذہن میں کوئی بات ڈالنا چاہوں تو ڈال سکتا ہوں، اللہ نے مجھے طاقت دی ہے۔ اور عجیب بات بتاؤں، میں آپ کے ذہن میں بیک وقت ایک وقت میں الگ الگ خیال ڈال سکتا ہوں، ہر ایک کے ذہن میں۔ ابھی ماں ہر ایک کے ذہن میں الگ الگ خیال آیا ہے، سوائے دو بھائیوں کے جو یہاں بیٹھے ہیں، ان کے ذہن میں ایک خیال آیا ہے، ایک ماں کا۔ باقی ہر ایک کے ذہن میں الگ الگ ماں کا خیال آیا ہے۔ پکی بات ہے، دیکھا اللہ نے مجھے کتنی طاقت دی ہے۔ یہاں تک سمجھ میں آ گیا؟ اب غور سے سنیں، یہ جتنے سامنے بیٹھنے والے ہیں نا، یہ سب کے ذہنوں میں بات آئی ہے، حضرت یہ آپ نے کوئی کمال نہیں کیا، یہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ کون سا بندہ ہے جس کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی؟ ہاتھ کھڑا کر کہ جی میں کسی کے ذہن میں بات نہیں ڈال سکتا۔ میں نے کبھی کیا ہے نا یہ کہ میں نے آپ کے ذہن میں بات ڈالی اور میں نے کہا مجھے طاقت حاصل ہے، اس وقت کئی لوگ مرعوب ہو گئے تھے، اور جب میں نے بات اصل کھولی تو اب آپ کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ یہ تو ہم بھی ڈال سکتے ہیں۔ مولانا یہ آپ نے کیا کارنامہ کیا ہے؟ تو اب بڑے غور سے سنیں کہ اگر آپ کو طاقت حاصل ہے کہ آپ کسی کے کان میں اچھی بات ڈال سکتے ہیں، تو اگر آپ نے اپنی بیوی اپنے بچوں کے ذہن میں اچھی بات نہ ڈالی تو اللہ پکڑ کرے گا۔ آپ میں سے ہر ایک کو طاقت حاصل ہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی انسان معاشرے کے اندر بے بس نہیں ہے جو کہہ سکے کہ میں دین کی بات کسی کے ذہن میں نہیں ڈال سکتا۔ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں تو مولانا میں تو بے بس ہوں۔ اللہ کے بندے، اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے کہ آپ کسی کے ذہن میں بات ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں۔ کیا آپ نے جوان بچے کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ لو؟ کیا آپ اپنی بیوی کو نہیں کہہ سکتے نماز کا وقت اٹھو، فجر کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ لو؟ دیکھو بیٹا جھوٹ نہ بولو، کہ آپ یہ ذہن میں نہیں ڈال سکتے۔ کس نے روکا ہے آپ کو؟ کون کہتا ہے معاشرے میں بے بس ہوں، میں دین کی بات نہ بیوی سے کر سکتا ہوں، نہ بچوں سے کر سکتا ہوں؟ ایک ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو بری بات کسی انسان کے ذہن میں ڈالے اور چاہے اچھی بات ذہن میں ڈالے۔ یہ انسان اچھی بات دوسرے کے ذہن میں ڈال دے گا، ایسی صورت میں اللہ اس کو اجر دے گا، اور یہ انسان کسی انسان کے ذہن میں بری بات ڈالے گا، اس پر پکڑ ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔